السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ ملک عرفان امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائم لا ایسوسیٹ۔ اگر آپ ٹیکس پریکٹیشنر ہیں، ریٹیلر ہیں، ہول سیلر ہیں، ڈسٹریبیوٹر ہیں، امپورٹر ہیں، مینوفیکچر ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں یا کسی بھی کاروبار سے وابستہ ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ فائنانس ایکٹ 2026 میں سیل ٹیکس کے قوانین میں ایسی بنیادی تبدیلیاں کی گئی ہیں جو آنے والے وقتوں میں پاکستان کے پورے ٹیکس سسٹم کو تبدیل کر سکتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے ایف بی آر آخر کرنا کیوں چاہتا ہے، فیک انوائسز کے خلاف نئی حکمت عملی کیا ہے، اے آئی اور فیس لیس آڈٹ کیسے کام کرے گا، ڈیجیٹل انٹیگریشن کیوں لازمی کی جا رہی ہے، مینوفیکچرر، ریٹیلر اور بزنس پر کیا اثر پڑے گا۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن کاروبار کو سب سے زیادہ محتاط رہنا ہے۔ ایف بی آر کا اصل مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے اہم نقطے کی طرف آتے ہیں۔ گزشتہ کئی سالوں سے ایف بی آر کا سب سے بڑا مسئلہ فیک اینڈ فلائنگ انوائسز رہے ہیں۔ حکومت نے پی او ایس انٹیگریشن کی، ریئل ٹائم انوائسنگ کی، سپلائر ویریفیکیشن کی، ڈیجیٹل مانیٹرنگ کی جیسے متعدد اقدامات کیے لیکن مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہوئے۔ اس لیے فائنانس ایکٹ 2026 میں پورے سیلز ٹیکس نظام کو زیادہ ڈیجیٹل، خودکار اور اے آئی پر مبنی بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ الیکٹرانک انوائسنگ کا نیا نظام کیا ہے؟ اب ایف بی آر تمام کاروباروں کو بتدریج الیکٹرانک انوائسنگ سسٹم کی طرف منتقل کرنا چاہتا ہے۔ اس نظام میں ہر انوائس ریئل ٹائم رپورٹ ہوگی، کیو آر کوڈ ہوگا، ڈیجیٹل ویریفیکیشن ہوگی، سپلائر اور بائر دونوں کا ریکارڈ فوری طور پر ایف بی آر کے پاس ہوگا، یعنی مینول انوائسنگ کا دور ختم ہو گیا ہے۔ ایڈوانس ریسیپٹ انوائس فائنانس ایکٹ میں پہلی مرتبہ ایڈوانس ریسیپٹ کی تعریف شامل کی گئی ہے۔ اس کا مکمل طریقہ کار اب بھی ایف بی آر الگ نوٹیفیکیشن کے ذریعے جاری کرے گا، لیکن واضح اشارہ یہی ہے کہ مستقبل میں ایڈوانس پیمنٹ پر بھی ٹیکس ڈاکومنٹیشن مزید سخت کی جائے گی۔ ریٹیل رولز ٹی آر 1 کے جو ریٹیلرز ہیں ان میں بڑی تبدیلی کی گئی۔ پہلے ٹی آر 1 ریٹیلر بننے کے لیے مخصوص شرائط موجود تھی۔ اب قانون ایف بی آر کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ اینی کلاس آف دی پرسن کو بھی ٹی آر 1 ریٹیلر قرار دے سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں مزید ریٹیل بزنس کو لازمی ڈیجیٹل انٹیگریشن کرنا پڑے گی۔ پروڈکشن مانیٹرنگ سسٹم مینوفیکچرنگ سیکٹر کے لیے ایک اور اہم تبدیلی پروڈکشن مانیٹرنگ اس میں شامل ہو سکتی ہے۔ اس میں کیمراز ہو سکتے ہیں، ڈیجیٹل مانیٹرنگ ہو سکتی ہے، الیکٹرانک پروڈکٹس ریکارڈ ہو سکتا ہے، ریئل ٹائم ٹریکنگ ہو سکتی ہے۔ ایف بی آر کا مقصد ہے پیداوار اور فروخت میں فرق نہ رہے۔ نمبر 5، اے آئی بیسڈ اسیسمنٹ اور فیس لیس آڈٹ۔ یہ شاید فائنانس ایکٹ 2026 کی سب سے بڑی تبدیلی ہے۔ اب آہستہ آہستہ اے آئی بیس سلیکشن، رسک پروفائل، ڈیجیٹل آڈٹ، فیس لیس اسیسمنٹ کا نظام متعارف کرایا جا رہا ہے۔ اس نظام میں ہر کسی کو ہیومن سلیکشن پر منحصر نہیں ہوگا۔ کمپیوٹر الگورتھم مختلف بزنس کا ڈیٹا کمپیئر کرے گا، کمپلائنس ہسٹری کو بھی دیکھا جائے گا۔ اور نمبر 6، نیشنل فیس لیس سینٹر۔ ایک نیشنل فیس لیس سینٹر نیا نظام آ رہا ہے۔ یہ ادارہ ڈیجیٹل آڈٹ، اے آئی بیس اسیسمنٹ، الیکٹرانک پروسیڈنگ، سینٹرل مانیٹرنگ کو مینیج کرے گا، یعنی مستقبل میں روایتی ٹیکس آڈٹ کا طریقہ کار ٹوٹلی تبدیل ہو رہا ہے۔ نمبر 7، تھرڈ پارٹی ایکسپرٹ کا استعمال۔ ایک اور اہم تبدیلی یہ ہے کہ اب بعض معاملات میں کاسٹ اکاؤنٹنٹ پروفیشنل ایکسپرٹ کی خدمات بھی لی جا سکیں گی، مثلا انوینٹری ویلیویشن، کنزمپشن انالیسز، ٹیکنیکل کیلکولیشنز۔ یہ سب جو ہے اب اسسٹنٹس لی جا سکے گی اور قانونی اسسٹنٹس پہلے بھی ایف بی آر لے رہا ہے۔ نمبر 8، ڈیجیٹل کمپلائنسز نہ کرنے والوں کے لیے سخت نتائج۔ اگر کوئی کاروبار الیکٹرانک انوائسنگ، پروڈکشن مانیٹرنگ، ڈیجیٹل انٹیگریشن میں تعاون نہیں کرے گا تو اس کے خلاف سخت کارروائی ہو سکتی ہے، جس میں سسپینشن ہو سکتا ہے اس کی بزنس کی رجسٹریشن کا، بلیک لسٹنگ ہو سکتی ہے اور ڈی رجسٹریشن بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 9،
पेनल्टीज़ में नुमायाँ इजाफा। फाइनेंस एक्ट 2026 में मुतअद्दिद जुर्माने कई गुना बढ़ा दिए गए हैं। मसलन लेट रिटर्न, जैसे कि आपको पता है 25,000 से लेके 1 लाख तक आ गई है। लेट टैक्स पेमेंट, ये सेल टैक्स के हवाले से है। फेलियर टू इशू इनवॉइस, रिकॉर्ड ना रखना, इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन ना करना, इन तमाम खिलाफ वर्जियों पर पहले से कहीं ज़्यादा माली जिम्मेदारी आयद कर दी गई है। नंबर 10, फेक इनवॉइसिंग पर बड़ा क्रैकडाउन होगा। फेक या फ्लाइंग इनवॉइसिंग, सिमुलेटेड टैक्स इनवॉइसिंग जारी करने वालों के खिलाफ टैक्स रिकवरी, पेनल्टी, पब्लिक लिस्टिंग, इनपुट टैक्स रिवर्सल जैसे इकदाम शामिल हैं। ये पूरे फाइनेंस एक्ट का मरकजी मौजू नज़र आता है। नंबर 11, अपील भी डिजिटल। पहले क्या होता था, अपील डिजिटल नहीं होती थी, लेकिन अब ऑडिट भी डिजिटल और अपील भी डिजिटल। सिर्फ ऑडिट ही नहीं बल्कि मुस्तकबिल में अपील भी बदतदरीज फेसलेस तरीक़ेकार के तहत चलाई जा सकती है। इसका मकसद ह्यूमन इंटरेक्शंस कम की जाए और डिजिटल ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ाई जाए। नंबर 12, रिटेल सेक्टर। रिटेल सेक्टर पर असरात इसके क्या होंगे? डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, POS इंटीग्रेशन पर पहले से कहीं ज़्यादा तवज्जो देना होगी। मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक अहम पैगाम है। मैन्युफैक्चरर जितने भी हैं इनको ख़ास तौर पर अब प्रोडक्शन रिकॉर्ड रखना होगा, स्टॉक मूवमेंट रखनी होगी, कंजम्पशन रखनी होगी, इनपुट टैक्स रखना होगा, डिजिटल रिपोर्टिंग रखनी होगी और दुरुस्त रखनी होगी ये सारी चीज़ें, क्योंकि अब AI बेस्ड सिस्टम इन्हें रिकॉर्ड का तजिया करेगा और ऑटोमेटिक तरीके से करेगा। अब मेरी अपनी राय क्या है? कानूनी तौर पर अगर इस पूरे फाइनेंस एक्ट का खुलासा सिर्फ एक जुमले में किया जाए तो वो पाकिस्तान का सेल टैक्स निज़ाम मैनुअल से डिजिटल और ह्यूमन ऑडिट से AI बेस्ड ऑडिट की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है। ये तब्दीली सिर्फ कवानीन की नहीं बल्कि पूरे टैक्स कंप्लाइंस फ्रेमवर्क की तब्दीली है। लिहाजा हर कारोबार को अभी से इनवॉइसिंग, डॉक्यूमेंटेशन, अकाउंटिंग, कंप्लाइंसेस मजबूत करना होगी ताकि मुस्तकबिल में गैर ज़रूरी जुर्मानों, ऑडिट और लिटिगेशन से आप बच सकें। अगर आपको ये कानूनी तजिया मुफीद लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले और वो मज़ीद इसमें अपनी रहनुमाई लेके अपने कारोबार के वे को बचा सकें और पेनल्टीज़ और जुर्मानों से बच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।